بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 71 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ القارعہ کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ امر اول یعنی ترجمہ سن لیجئے گا۔ القارعہ کھڑکھڑانے والی، مل قارعہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک ما القارعہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس روز آدمی بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ پسندیدہ آرام دہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے، نار حامیہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد امر ثانی لغات سن لیجئے گا۔ القارعہ یہ صیغہ جو ہے اسم فاعل واحد مؤنث کھڑکھڑانے والی، تو اس سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے۔ باب فتح سے قرع یقرع قرعا کھڑکھڑانا کسی چیز کو۔ الفراش یہ جو ہے اسم جنس ہے اور اس کا معنی ہے پروانہ، اور یہ الفراشہ کی جمع ہے، لیکن یہاں پر بطور اسم جنس استعمال ہے۔ المبثوث یہ جو ہے اسم مفعول واحد مذکر ہے، باب نصرہ سے اس کا معنی ہے منتشر یا پریشان ہونا۔ بث یبث بثا پھیلانا، منتشر کرنا۔ العہن کا معنی ہے رنگین اون، اور اس کی جمع جو ہے وہ عہون آتی ہے۔ المنفوش یہ بھی اسم مفعول صیغہ واحد مذکر ہے، اور اس باب نصرہ سے نفش ینفش نفش القطن اس کا معنی ہے روئی یا اون وغیرہ دھننا۔ اور ثقلت یہ باب کرمہ سے فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے بھاری ہونا۔ موازین یہ میزان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ترازو۔ عیشہ یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے زندگی، اور باب ضرب سے عائش یعیش عیشن اس کا معنی ہے زندہ رہنا۔ راضیہ یہ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ہے، باب نصر سے جو ہے اس کا معنی ہے خوش ہونے والی، خوشی والی۔ خفت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب، باب ضرب سے خفن و خفتن اس کا معنی ہے ہلکا ہونا۔ کا معنی ہے ٹھکانا، اصل، اور اس کی جمع آتی ہے امہات۔ ہاویہ یہ جو ہے دوزخ کی آگ کا نام ہے، یعنی ایک طبقے کا نام ہے۔
اور آگے جو ہے باب ظالبہ سے اس کو اگر لیں تو ہوا یابی حویم، اس کا معنی اترنا گرنا، اور ہیا جو ہے نا اس میں ہیا ضمیر ہے اور آخر میں ہا جو ہے وہ سکتہ کی ہے۔ حامیہ جو ہے یہ صیغہ اس میں فاعل واحد مؤنث باب سمع سے، اس کا معنی ہے تیز اور گرم ہونا۔ اس کے بعد امر ثالث یعنی ان آیات کی تفسیر سن لیجیے گا۔ سورۃ القارعہ کا مقبل سے ربط یہ ہے کہ گزشتہ جو سورۃ العادیات میں قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے کا ذکر تھا، اور اس صورت میں جو ہے وہ زندہ ہونے کے بعد میدان محشر میں جمع ہونے کے احوال کا تذکرہ ہے۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، قارعہ کا جو لغوی معنی ہے اس کا کھٹکھٹانا، کھڑکھڑانا، اور اس سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے، کیونکہ قیامت بھی لوگوں کے دلوں کو جو ہے خوف زدہ کر دے گی، ان کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی اور کانوں کو سخت آواز سے کھڑکھڑا دے گی۔ وما ادراک ما القارعہ، یہاں پر بھی جو ہے یہ استفہام برائے تعظیم ہے، اس کی عظمت کو بیان، اس دن کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے اس سے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد قیامت کے کچھ احوال بیان کیے جاتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن قیامت والے دن جو ہے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ اب پروانوں کے ساتھ لوگوں کی تشبیہ کیوں دی گئی؟ تو اس کی جو ہے وہ کئی وجوہ ہیں جن میں 3 بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ کثرت کی وجہ سے، کیونکہ اس دن سارے کے سارے اولین اور آخرین سارے لوگ جو ہے وہ ایک میدان میں جمع ہوں گے، تو کثرت کے اعتبار سے پروانوں کے ساتھ ان کی تشبیہ دی گئی، جیسا کہ پروانے جو ہے وہ روشنی کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، ان کا جمگٹھا بنتا ہے، اس طرح قیامت والے دن وہ لوگ جو ہے وہ میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اور دوسری وجہ تشبیہ جو ہے وہ کمزور ہونے کے اعتبار سے ہے کہ انسان پروانوں کی طرح وہ عاجز ہوں گے اور کمزور ہوں گے۔ اور تیسری یہ ہے کہ تشبیہ جو ہے بے چینی اور بیتابی کے اعتبار سے ہے کہ لوگ پروانوں کی طرح بیتاب ہوں گے اور ادھر ادھر مارے پھریں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس آیت میں جو ہے قیامت کی دوسری حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن پہاڑ دنی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ رنگین اس لیے کہا کہ اس لیے کہ پہاڑ جو ہے وہ رنگین اور مختلف ہوتے ہیں، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کوئی سیاہ پہاڑ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، تو جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ان کے رنگ بھی اسی طرح سفید سرخ اور سیاہ وغیرہ ہوں گے، جیسا کہ روئی کے کالے جو ہے وہ بکھرتے ہیں مختلف رنگوں میں، اسی طرح پہاڑ بھی بکھریں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہاں سے جو ہے وہ قیامت کی تیسری حالت کو ذکر کیا ہے، اور اس آیت میں جو ہے اعمال کے وزن کرنے کا بیان ہے کہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور یعنی گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے، اور اخلاص کی بقدر ان اعمال کا وزن ہوگا۔ جس شخص کا پلہ جو ہے یعنی ایمان، وہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، اس کا پلہ بھاری ہوگا، تو وہ جو ہے عمدہ رہائش میں ہوگا اور عیش و عشرت میں ہوگا، جنت کی نعمتوں میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا پلہ جو ہے وہ ہلکا ہوگا، نامہ اعمال کا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جو ہے ہاویہ ہوگا۔ ہاویہ یعنی جہنم کا نام ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اس شخص سے مراد کافر ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ نار حامیہ،
وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس آیت میں اگرچہ یہاں پر جو ہے وہ مراد کافر ہے، لیکن اگر مومنین میں سے بھی جو بھی برائی کرے گا، ظلم زیادتی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اور اس پر وہ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگے گا تو ضرور بضرور اس کی بھی اس کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کہ ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے، اس لیے کسی شخص پر جو ہے ادنا ظلم نہ ہوگا، جو بھلائی یا برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی ہے وہ سب ہم میزان عدل میں رکھیں گے۔ اور اس آیت سے دوسری یہ بات جو ہے بھی واضح ہوئی کہ قیامت والے دن اعمال نامے تولے جائیں گے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ ایک تو یہ کہ ان اعمال کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم دے گا، ان کے اجسام کو تولا جائے گا، اور یہ کہ جس پرزی پر وہ اعمال لکھے ہوں گے اس کو تولا جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اعمال کے وزن کے لیے جو ہے ان کا جسم ہونا شرط نہیں ہے، عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے غیر اجسام کا وزن بھی کریں گے۔ خاص کر آج کل کے دور میں یہ باعث تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح کی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں جن سے جو ہے وہ غیر جسم والی چیزیں بھی وزن کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء امر رابع یعنی سورت کی ترکیب سن لیجئے گا۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ القارعہ جو ہے یہ مبتدا ہے، ما اس میں استفہام مبتدا دوبارہ، اور پھر القارعہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر خبر ہوئی القارعہ مبتدا کی، اور القارعہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، آگے واو استنافیہ ہے، ما اس میں استفہام مبتدا ہے، ادرا فعل ہے، وہ ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، کاف ضمیر مفعول بھی اول ہے، اور مر قارعہ یہ بھی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر بتعبیل مفرد مفعول بھی ثانی، ادرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوا مبتدا کا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ آگے جو ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یوم مضاف ہے، یکون فعل ناقص ہے، اور الناس اس کا اسم ہے، کاف بمعنی مثل مضاف، الفراش جو ہے یہ موصوف ہے، المبثوث صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ، مثل مضاف مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر ہوگی کان فعل ناقص کی، کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس کی ترکیب بھی یہ سابقہ ترکیب کی طرح ہو جائے گی اور یہ معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یوم مضاف کا مضاف الیہ، پھر یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ تقرع فعل کے لیے مفعول فی ہو جائے گا، یا اذکر فعل محذوف کے لیے یہ مفعول فی ہو جائے گا۔ اذکر فعل مفعول، اذکر فعل جو ہے اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ آگے جو ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فا استنافیہ ہے، اما حرف شرط و تفصیل، من اسم موصول، ثقلت فعل ہے، اور موازینہ مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ صلہ، پھر موصول صلہ مل کر مبتدا متضمن معنی شرط، اور فا جو ہے اما کے جواب میں ہے، ہوا ضمیر مبتدا، اور فی حرف جار، عیشۃ موصوف، راضیہ صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ شبہ فعل محذوف کے ساتھ متعلق ہو کر یہ خبر ہو جائیں گے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، متضمن معنی جزا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اور آگے جو ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ،
اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہو جائے گی، یہ معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ آگے جو ہے وما ادراک ما ہی نار حامیہ، واو استنافیہ ہے، ما اس میں استفہام مبتدا، ادرا فعل ہے، وہ ضمیر اس کا فاعل ہے، اور کاف ضمیر مفعول بھی اول۔ ما ہی ما جو ہے اس میں استفہام مبتدا، ہی جو ہے یہ خبر ہے، ہا ضمیر سکتہ ہے، اور یہ جو ہے ما قبل کی حرکت کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مبین ہو جائے گا، اور نار موصوف حامیہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ ضمیر مبتدا محذوف کے لیے خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بیان، پھر مبین بیان مل کر یہ مفعول بھی ثانی ہو گیا ادرا فعل کا، ادرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوا مبتدا کا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔ عزیز طلباء کرام، یہ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ اسے بار بار سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔